बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हुसैन की शहादत। दोस्तों, हज़रत हुसैन की शहादत का वाक़या तो ऐसा है कि हज़रत हुसैन की शहादत से आसमान व ज़मीन भी काँप उठे। ये दुनिया का तन्हा ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया था और उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून ही मिलता था। कई दिनों तक लाल आंधियाँ चलती रही और हर तरफ एक वहशत सी छाई हुई, क्योंकि हज़रत हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी के नवासे हज़रत हुसैन को बड़ी बेदर्दी से करबला के मैदान में शहीद किया गया। दोस्तों, हज़रत हुसैन हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती और हज़रत फ़ातिमा के लड़के थे। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 सालों के बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पर बैत करें और मुझे अपना बादशाह व खलीफा माने। यजीद एक बहुत गुनहगार और अय्याशी करने वाला इंसान था। वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। यहाँ तक कि कई तारीख लिखने वाले यजीद के बारे में लिखा है कि वो शराब भी पीता था। इसलिए जब हज़रत हुसैन को इस बात का खबर हुआ कि यजीद मुसलमानों का खलीफा व बादशाह बन चुका है तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उसके हाथ पर बेअत नहीं करूँगा। क्योंकि हज़रत हुसैन हमारे नबी के नवासे और उस वक्त लोगों में सबसे ज़्यादा मशहूर हस्ती थे। इसलिए मुसलमानों में जब तक हज़रत हुसैन यजीद को अपना खलीफा ना मानते तब तक दूसरे मुसलमानों के एक बहुत बड़ी तादाद भी यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार ना होती। ये खबर जब मदीना के गवर्नर वलीद तक पहुंची तो उसने हज़रत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान ले, वरना आपके खिलाफ़ कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा। हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज़ नहीं मान सकता, इसलिए मैं मरना तो गवारा करूँगा लेकिन यजीद को कभी भी अपना खलीफा ना तस्लीम करूँगा। कूफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हज़रत हुसैन की तरह यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जब इन लोगों को खबर हुई कि हज़रत हुसैन ने भी यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया है तो कूफा शहर वालों ने बहुत सारे खत लिखकर हज़रत हुसैन को कहा कि आप हमारे पास कूफा आ जाए, हम आपको अपना बादशाह व खलीफा तस्लीम करेंगे और आपकी खातिर अगर हमें लड़ना पड़े तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। ये बात जब हज़रत हुसैन को पहुंची तो उन्होंने कूफा शहर जाने का इरादा बना लिया, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह सफ़र ना करें, यजीद की हुकूमत बहुत जालिम है, इसलिए वो आपके ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठा सकती है। इसलिए आप कूफा वालों को पैगाम भेजें कि अगर वो हकीकत में आपको अपना खलीफा तस्लीम करते हैं तो ख़ुद ही अपने लश्कर को लेकर मदीना आ जाए। लेकिन हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कूफा जाना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मैंने आज रात इस बारे में एक ख्वाब भी देखा है और मेरा लड़ाई करने का कोई भी इरादा नहीं है। जब यजीद को खबर हुई कि हज़रत हुसैन ने उसे अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया है तो उसने हर वो तरीका अपनाया कि जिससे वो हज़रत हुसैन को डरा धमकाकर अपनी बात मानने के लिए राज़ी कर सके। इसलिए जब यजीद को खबर हुई कि हज़रत हुसैन को कूफा शहर की तरफ अपना लश्कर लेकर निकल चुके हैं और कूफा वाले हज़रत हुसैन को अपना खलीफा व बादशाह मानना चाहते हैं, यजीद ने अपने महल के एक बहुत ही जालिम और सख्त दिल इंसान को कूफा शहर का गवर्नर बना दिया। उसका नाम इब्ने ज़ियाद था। यजीद ने अपने गवर्नर इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया कि अगर हज़रत हुसैन कूफा शहर पहुंचने की कोशिश करे तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए और उन्हें किसी हाल में भी कूफा ना पहुंचने दिया जाए। कूफा शहर से सैकड़ों किलोमीटर पहले करबला का मैदान पड़ता है। जब हज़रत हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे तो इधर कूफा शहर के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा लश्कर करबला के तरफ रवाना किया था। इस लश्कर का सरदार इब्ने साद था। दुश्मनों का लश्कर जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचता है तो सबसे पहले उन लोगों ने नदी के किनारे अपने आदमियों को फैला दिया ताकि हज़रत हुसैन के काफ़िले वालों को एक एक बूंद भी पानी नसीब ना हो सके और ये लोग मजबूर होकर यजीद को अपना खलीफा बना ले।
حضرت حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جس میں 32 لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور باقی سب پیدل آئے تھے۔ 3 دنوں تک حضرت حسین اور ان کی ساتھی سب پیاسے رہے۔ حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کی بہن اور بھائی اور لڑکے سبھی مدد کے لیے آئے تھے۔ دشمنوں کے لشکر نے جب دیکھا کہ پانی روکنے کے باوجود حضرت حسین اور ان کے ساتھی اپنے بات پر اڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے حضرت حسین کے لشکر پر حملہ کرنا چاہا، تو حضرت حسین نے دشمنوں کے سردار کو پیغام بھیجا کہ ہمیں رات بھر سوچنے کا موقع دو، پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ پیغام سن کر شمر کی، جس نے حضرت حسین کا گردن کاٹی تھی، اس نے کہا کہ ہم رات بھر ہی مہلت نہیں دے سکتے بلکہ اسی وقت حملہ کریں گے۔ لیکن آگے سے کسی نے کہا کہ اے شمر، مہلت ہی تو مانگ رہے ہیں، اگر وہ بغیر لڑے مان جاتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی، اس لیے رات بھر ہی مہلت دے دینا چاہیے۔ شمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر رات بھر میں سمجھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح کا حملہ خطرناک ہوگا۔ یہ جمعے کی رات تھی۔ حضرت حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے دوستو، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں اپنی جان گنوانا پڑے، اس لیے میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ میں ان دشمنوں کا جیسے ہو سکے ویسے مقابلہ کروں گا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ سارے ساتھیوں نے جواب دیا کہ اے حسین، کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے، اور ان دشمنوں کو آپ سے لڑنے سے پہلے ہی ہمارا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کی خاطر ہم اپنے سر کٹوا دیں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ساری رات حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگی اور اپنی فریاد رکھی۔ صبح سب نے فجر کی نماز پڑھی۔ سامنے دشمنوں کا لشکر حملہ کرنے کو تیار تھا کہ اسی وقت حضرت حسین کو ہلکی سی نیند آ گئی، اور پھر جب وہ بیدار ہوئے تو مسکرانے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے جواب دیا کہ ابھی خواب میں مجھے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب دے کر کھڑا کیا اور سامنے دشمنوں کو پکار کر کہا کہ اے لوگو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا تم رسول کے نواسے سے جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ میرے نانا کے چاچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی نہیں تھے؟ کیا میرے نانا کی وہ بات یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ دشمنوں کے لشکر پر حضرت حسین کی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے لشکر پہ صرف ایک مسلمان حضرت حر بن قیس ایسے تھے کہ جو یزید کے لشکر کو چھوڑ کر حضرت حسین کی طرف آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ وقت ہے جنت اور دوزخ کے فیصلے کا، اگر آج میں حضرت حسین پر تلوار اٹھا لوں گا تو اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ دشمنوں کے سردار ابن سعد نے سب سے پہلے تیر حضرت حسین کے لشکر کی طرف چلاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ آج سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا، اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسین کے لشکر کے ساتھ اللہ کی ایک خاص مدد بھی تھی۔ سامنے دشمنوں کا 4000 کا لشکر تھا اور ادھر حضرت حسین کی طرف صرف 72 لوگ تھے، لیکن یہ 72 لوگ ان 4000 دشمنوں کا مقابلہ ایسے کر رہے تھے کہ گاجر مولی کاٹے جاتے ہیں۔ حضرت حسین کے لشکر میں ایک بہت بہادر مسلمان تھے، ان کا نام حضرت جوہیر تھا۔ دشمنوں کے 10 لوگوں ایک ساتھ مل کر حضرت جوہیر پر حملہ کرتے، لیکن حضرت جوہیر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے ایسی تیزی سے ان دشمنوں کا مقابلہ کرتے کہ پلک جھپکتے ہی سب کی گردنوں کاٹ کر انہیں زمین پر گرا دیتے۔ کوئی ان کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ حضرت جوہیر کو دیکھ کر سارے دشمن سہم جا رہے تھے کہ تبھی شمر نے حکم دیا کہ جوہیر کے پاس کوئی نہ جائے، بلکہ دور سے ہی ان کے اوپر پتھر مارو اور تیر چلا کر ان کو زخمی کرو۔
ورنہ وہ آج سارے لشکر کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر دشمنوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے دور سے حضرت جوہر پر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ حضرت جوہر بہت دیر تک پتھروں کو روکتے رہے، لیکن تبھی اچانک ایک دشمن نے تیر چلایا اور وہ سیدھے حضرت جوہر کے کندھوں پر آ کر لگا کہ جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ شمر کی حکم پر فوج نے دوڑ کر حضرت جوہر کو رسیوں میں جکڑ لیا اور اپنے سردار ابن سعد کے سامنے لا کر پیش کیا۔ حضرت جوہر نے ابن سعد سے کہا کہ شکر منا کہ میرے ہاتھ کٹ گئے، ورنہ آج میں تیرے سارے لشکر کو کاٹ دیتا۔ ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کی گردن اڑا دو، اور پھر پیچھے سے شمر نے اپنی تلوار سے حضرت جوہر کی گردن کاٹ دی۔ حضرت حسین کا لشکر اتنی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ دشمنوں میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے دشمنوں کی سردار ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کو تیر کمان دے کر بھیجا اور کہا کہ دور ہی سے حضرت حسین کے گھوڑوں تیر چلا کر مار ڈالو، تاکہ حسین کے لشکر والے بے بس ہو جائے اور پھر ہم اپنے گھوڑوں سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان 500 تیر اندازوں نے دور ہی سے تیر چلانا شروع کیا اور حضرت حسین کے لشکر کے سارے گھوڑوں کو مار ڈالا۔ گھوڑوں کے مرنے کی وجہ سے حضرت حسین کا سارا لشکر پیدل ہو گیا۔ جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، جمعے کی نماز کا وقت قریب تھا، تو حضرت حسین نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آواز لگا کر دشمنوں کے سردار سے کہو کہ ہمیں جمعے کی نماز پڑھنا ہے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے لشکر کو روک لو تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ لیکن سامنے سے دشمنوں کی سردار نے جواب دیا کہ ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ مجبور ہو کر حضرت حسین نے نماز خوف پڑھی۔ وہ اس طرح کی آدھے لوگ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور آدھے لوگ پیچھے جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ دشمن کا مقابلہ کرنے لگے اور باقی لوگوں نے آ کر اپنی جمعے کی نماز پڑھی۔ لڑائی مسلسل جاری تھی۔ دشمنوں کی فوج کے پاس ہتھیار تھے، لیکن حضرت حسین کی فوج کے سارے گھوڑے مارے جا چکے تھے، اس لیے دشمنوں نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کی فوج پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے حضرت حسین کے فوج کے سارے لوگوں کو مار دیا۔ حضرت حسین کے بڑے لڑکے حضرت علی اکبر سامنے کھڑے تھے۔ ایک دشمن نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور حضرت علی کے اکبر کے سینے پر اپنی تلوار بھونکتے ہوئے ان کی گردن اڑا دی۔ اپنے بیٹے اس طرح قتل ہوتا دیکھ حضرت حسین نے بھی تڑپ اٹھے اور دوڑ کر علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن دشمنوں نے آج نواسۂ رسول پر رحم نہ کیا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے باپ حضرت حسین کو گود میں ہی دم توڑ دیا۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر ایک کنارے رکھی۔ اسی وقت ایک دشمن نے حضرت حسین پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت حسین کے بھائی حضرت عباس آگے بڑھے اور اس دشمن کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے اور حضرت عباس پیدل تھے، اس لیے تھوڑی دیر کے مقابلے کے بعد اس دشمن نے حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے سارے اہل بیت شہید ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین کے ساتھ اس دن ان کے گھر والے میں سے 18 لوگ آئے تھے، لیکن یہ دشمن ایک ایک کو طاق کر شہید کرتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں اور بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جب دیکھا کہ دشمنوں نے میرے چاچا حضرت حسین پر حملہ کر دیا ہے تو یہ 6 سال کا بچہ اپنے خیمے سے ایک لاٹھی لے کر اپنے چاچا حضرت حسین کو بچانے کے لیے دوڑا، لیکن تبھی سامنے سے دشمن نے ایک تیر چلایا اور پھر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین کے سامنے ہی ان کے بھتیجے حضرت عبداللہ کے سینے پر اپنی تلوار بھونک دی اور ان کو شہید کر دیا۔ جس وقت دشمن نے حضرت حسین کے بھتیجے کے سینے میں اپنی تلوار بھونکی تو بھتیجے عبداللہ نے چیختے آواز میں اپنی چاچا حضرت حسین کو پکارتے ہوئے کہا کہ ہائے میرے چاچا، مجھے بچاؤ۔ حضرت حسین
اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے دوڑے، لیکن تب تک دشمن اپنا کام کر چکا تھا اور حضرت عبداللہ کے سینے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ حضرت حسین نے دوڑ کر اپنے بھتیجے عبداللہ کو اپنی گود میں لے لیا اور